बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पिछले दिनों इमरान खान की ऑडियोज़ आई थी। आप सुना है कि उनको कुछ वीडियो नजर आम पर आ रही है। इमरान खान ने ननकाना में एक जलसे से खिताब करते हुए इस खदशे का इजहार किया है, अब मेरे सियासी मुखालफिन मेरी गंदी वीडियोस नजर आम पर आना चाहते हैं। नाज़रीन कराम, कब इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके साथ शेयर करें। नाज़रीन कराम, इमरान खान की ऑडियोज़ और वीडियोज़ की अगरचे भरमार है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, इमरान खान के खिलाफ जितनी मर्जी वीडियोज़ ले आए, जितनी मर्जी ऑडियोज़ आ जाए, जो लोग अंधाधुंध इमरान खान पर एतकाद करते हैं वो इसकी भी तावीलें निकाल देंगे। अगर कोई ऐसी वीडियो जब आएगी तो इमरान खान के हामी कहेंगे कि ये तो बिल्कुल जाली है, हम नहीं इसको मानते। आपके सामने आइडियाज आई हैं, इनमें खुल्लम खुला इमरान खान साहब की बातें आ रही, आवाज़ आ रही है। वो कभी बंदे खरीदने की बात करते हैं, कभी साइफर को मिसयूज़ करने की बात करते हैं, कभी अमेरिका के खिलाफ बयानियाँ बनाने की बात करते हैं। सब बातें लोगों ने कबूल नहीं की। उसी तरह वो डिठाई के साथ जलसे कर रहे हैं और लोग भी, उनके हामी जो हैं वो लोगों को गालियाँ दे रहे हैं और उनकी तरबियत इस तरह की गई है कि आप किसी भी बात का जवाब गाली से दें। लिफाफी और फिर इस तरह के और इल्ज़ामात, पटवारी, कभी कुछ इल्ज़ाम तराशी उनकी बड़ी है। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान की वीडियोस और आइडियोज़ को मंजर आम पर लाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो लोग जानते हैं कि इमरान खान का कैसा करैक्टर रहा है, उन्हें किसी नई चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। और ये सियासत में ये जो गंदा खेल है ये बंद होना चाहिए। माजी में भी बास ख़वातीन सियासतदानों के खिलाफ भी इस तरह की बातें की जाती रही। अब ये तो मर्द हैं, इनके लिए जिसको वो बुराई ही नहीं समझते, आप जो मर्जी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसका कोई उन पर असर नहीं होगा। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि उन लोगों से कि जो वीडियोस, आइडियोस मंजर आम पर लाकर इमरान खान को बदनाम करना चाहते हैं या गंदा करना चाहते हैं या उनकी शोहरत खराब करना चाहते हैं, तो इससे बाज आ जाए। इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो 2-3 और चीज़ें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। गोशवारे वाला, जिसमें उन्होंने तोशा खाने से जो चीज़ें लेकर बेची हैं, उसकी बर वक्त और उस साल में उन गोशवारों में उसको इजहार नहीं किया, वो तो उस पर भी डिस्क्वालीफाई हो सकती। दूसरी बात, फॉरेन फंडिंग केस में भी वो पूरी तरह फंसे हुए हैं और चीज़ें लाई जा रही हैं। लिहाजा सियासत में ये खेल ख़त्म होना चाहिए। इमरान खान को शिकस्त देनी है तो हमें वही रास्ता अख्तियार करना चाहिए जो पॉलिटिक्स में होता है। बेशक उनकी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर गया है, लेकिन ये ज़्यादा देर सस्टेन नहीं रह सकता।
حقیقت کو لوگوں کو معلوم ہے کون سا امریکہ کی دھمکی اور کون سی امریکہ کی وارننگ اور کیا، سب ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا تھا جس کو اب ایکسپوز ہو چکا ہے۔ عمران خان کے خلاف ان کی جوانی کی بڑی بڑی لوگوں نے کہانیاں ہیں، لیکن ہمیں اس سے بجائے کہ لوگ چسکے لیں یہ ویڈیوز کے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں سیاست پر آ گئے، آپ تو بھول ہی گئے ہیں، آپ نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی تاریخ ہی دینی تھی، ابھی تک تاریخ نہیں دی، لوگ آپ کا اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ بڑی اہم بات، چودھری شجاعت حسین پیرانہ سالی کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی انہوں نے، لاہور سے اسلام آباد آئے اور ان کی ملاقات غیر معمولی اہمیت کی عمل ہے، اور انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ فی الحال تو کوئی اتحادی جماعت حکومتی اتحاد سے الگ نہیں ہوئی۔ ایم کیو ایم کے 5 نام پہلے ریجیکٹ ہوئے، پھر 2 نام جو گئے اس میں پھر وہ ٹیسوری صاحب کو گورنر بنا دیا گیا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ بہت جلد اب خیبر پختونخوا کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ہونا چاہیے کہ زیادہ دیر تک لوگوں کو انتظار نہیں کرانا چاہیے، گورنر کے بغیر صوبہ چل رہے ہیں۔ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر صوبائی حکومتوں نے، بالخصوص پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں نے وفاق کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وفاق ان دونوں صوبوں میں گورنر راج نافذ کر دیں۔ ابھی 2 وزراء نے تو استعفے دے دیے، کرنل ہاشم صاحب ایک دوسرے صاحب ہیں۔ یہ لگتا ہے کہ مزید بھی کچھ پنجاب کی حکومت سے لوگ استعفے دے دیں۔ ایک خطرناک بات نظر آ رہی ہے کہ یا تو ان کی لڑائی بہت زیادہ ہو گئی ہے صوبائی حکومت کی اندر، پی ٹی آئی کی اور مسلم لیگ کی۔ چودھری پرویز الہی سے توقع رکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ جو لانگ مارچ ہوگا اس میں سرکاری وسائل استعمال کیے جائیں، لیکن چودھری پرویز الہی ایک سیانے اور سمجھدار آدمی ہے۔ انہوں نے سمجھایا ہے کہ ہم دھمکیوں کی حد تک تو بات کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم وفاق کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے صوبے کی حکومت استعمال نہیں ہو سکتی، اور اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، گورنر راج واپس ہو جائے گا۔ اس لیے ان کے وزراء بھی ناراض ہو کر استعفے دے رہے ہیں، اور اسی طرح اب خاصی تاخیر بھی ہو چکی ہے عمران خان صاحب تاریخ دینے میں، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائے۔ عمران خان صاحب کے لیے دن بدن آپشن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ نومبر کا مہینہ ہے، ان کی نظریں نومبر پر بھی لگی ہوئی ہیں، ان کی دل کی دھڑکنیں بھی بڑی تیز ہو چکی ہیں، ان کی سوچ ہے، فکر ہے، پریشانی ہے کہ کون آرمی چیف آ جائے گا۔ جو ہی کوئی آرمی چیف مقرر ہوا تو شاید یہ ممکن ہے کہ پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے بھی یہ کوشش کریں گے، دباؤ ڈالیں گے۔ ان کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم آرمی چیف کی تقرری نہ کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کوئی آر ٹی ایس بند ہونے سے تو الیکٹ نہیں ہوئے، یہ کوئی جیل سازی سے یا 2 نمبر طریقے سے تو نہیں منتخب ہوئے۔ یہ دن کے اجالے میں اور رات کے آدھی رات کو 10 اور 11
اپریل کی آدھی رات کو ووٹ آف نو کانفیڈنس منظور کرا کے وزیر اعظم بنے. اور وزیر اعظم بھی عمران خان صاحب کی غلطیوں کے سبب بنے. کاش کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھتے اور ان کے ساتھ ایک ایلڈرلی ٹریٹ کرتے جیسے بزرگ کرتے ہیں اپنے دوسروں کے لوگوں کے ساتھ. آپ نے لوگوں کو دھکے مار مار کے دھکے دے دے کر بے عزت کر کے اپنے سے الگ کیا. اور پھر جب بندے پورے کرنے کا وقت آیا تو اسٹیبلشمنٹ جھنڈی دکھا دی. انہوں نے کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں. پھر آپ نے نیوٹرل کو وہ گالی دی. اللہ معافی دی. اسٹیبلشمنٹ والے بھی کے تجربات کا بھی تو آپ کو علم ہوگا. پھر اسٹیبلشمنٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کا زور توڑ دیا تھا. پھر بے نظیر بھٹو کو انہوں نے سنگل ووٹ پارٹی نہیں جتنے دیا تھا. وہ بھی اس طرح حکومتیں بنائی اس نے. وہ جناب مخلوط حکومتیں. پھر پیپلز پارٹی پھر آئی. پرویز مشرف کا دور ختم ہونے کے بعد تو پھر بھی پیپلز پارٹی کے پاس اتنے ووٹ نہیں تھے کہ وہ اپنی اکیلے حکومت بنا لیں. ہاں پرویز مشرف نے مینورنگ کر کے اپنی مسلم لیگ کو حکومت بنائی ایک ووٹ کے ذریعے اکثریت سے میر ظفر اللہ جمالی کی. لیکن وہ بھی پھر آپ نے دیکھا کہ نیا پھر وزیر اعظم آیا اور پھر پیپلز پارٹی کی زور توڑا. پھر اس کے بعد نواز شریف ایک باری اکثریت سے جیت کر آیا. لیکن اس کی بھی پھر زیادہ در نہیں چلنے دیا گیا کیونکہ اس کا بھی زور توڑ دیا گیا. اور اب اگر عمران خان اس بات پہ بڑے غرور کر رہے ہیں اور بڑا تکبر کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ بہت زیادہ ہیں, یہ بھی غرور ان کا جب الیکشن ہو گیا تو ٹوٹ جائے گا. ہماری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ جو عمران خان کی وہ ویڈیوز جو کوئی آدمی دیکھ نہیں سکتا اس کو منظر عام پہ نہ لائے. آئیڈیوز ان کی کوئی منظر عام پہ نہ لائے. جو قانون کے تحت ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو سکتی ہیں ان کی نااہلی کے لیے, اس کے لیے پرسو کریے حکومت. اب میدان سجنے والا ہے جس میں عمران خان صاحب جوش و خروش کے ساتھ الیکشن کی تیاریاں تو کر رہے ہیں لیکن انہیں اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ وہ نائل قرار دے دیے جائیں گے. اب عمران خان صاحب کو بھی اپنی نائلی سے بچنے کے لیے سوچنا چاہیے اور ہر طرف سینگ نہیں اڑانا چاہیے.